السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے اسامہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسامہ شکیل ٹی وی۔ مغربی دنیا میں ایک بار پھر سے قرآن پاک کو آگ لگا دی گئی ہے اور اس بار بھی یہ واقعہ سویڈن میں پیش آیا، خاص طور پر عید الاضحیٰ کے دن جب لوگ عید کی نماز ادا کر رہے تھے تو مسجد کے باہر دو لوگ آئے اور انہوں نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ سویڈن کی عدالت نے ایسا کرنے کی ان کو اجازت دے دی اور پولیس اس کو پروٹیکشن دے رہی تھی جو کہ سینٹرل مسجد کے سامنے بے حرمتی کر رہا تھا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ سویڈن نیٹو میں شامل ہونا چاہتا ہے لیکن ترکی ایسا نہیں ہونے دے رہا۔ سویڈن کو نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن یعنی نیٹو میں شامل ہونے کے لیے ترکی کا سپورٹ بہت ضروری ہے، لیکن ترکی اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس واقعے کے بعد ترکی کے پریزیڈنٹ طیب اردوغان کا کہنا ہے کہ سویڈن ایسا کرنے کے بعد یہ امید نہ رکھے کہ ترکی نیٹو کے لیے ان کو سپورٹ کرے گا۔ سویڈن نے یہ حرکت کوئی پہلی بار نہیں کی، پہلے بھی یہ یہی حرکت کر چکا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی اس طرح کے واقعات فرانس، جرمنی اور ڈینمارک کے اندر بھی رپورٹ ہو چکے ہیں، اور جب بھی کوئی ایسا واقعہ رپورٹ ہوتا ہے تو دنیا بھر کے مسلمانوں کا رویہ بالکل ایک جیسا ہوتا ہے، کیونکہ تمام مسلم ممالک مل کر ایک ساتھ احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں۔ اس بار بھی 57 ملکوں کے گروپ OIC یعنی آرگنائزیشن آف اسلامک کارپوریشن نے ان کے خلاف ایک سخت قدم اٹھایا ہے۔ آخر یہودیوں کا یہ سب کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ سب خود بخود نہیں ہوتا، بلکہ اس کے پیچھے ایک پلان اور ایک پوری سوچ موجود ہے، کیونکہ ان لوگوں کو اسلام سے نفرت میڈیا کے ذریعے فیڈ کی گئی ہے۔ یہ برین واش لوگ ہیں جنہیں ایجوکیٹ کرنا ہمارا کام ہے۔ ہم نے انہیں بتانا ہے کہ ہمارا دین امن کا دین ہے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کافروں کو بھی معاف کر دیا تھا جو ایک وقت میں اسلام کے دشمن تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے ان کو بھی معافی دے دی، کیونکہ وہ یہ سب کچھ اپنی جہالت کے اندر کر رہے تھے اور میدان جنگ میں نہیں تھے۔ مگر ہم لوگ جنہیں اسلام کا چہرہ دنیا تک پہنچانا تھا، ہم لوگ خود تو فرقہ واریت جیسی لعنت کا شکار ہو چکے ہیں، تو ان لوگوں کو دین کون پہنچائے گا؟ لیکن جہاں تک قرآن پاک کی بے حرمتی کی بات ہے تو اس کا ہر مسلمان کو دلی دکھ اور تکلیف ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے خود اس کتاب کا ذمہ لیا ہے۔ دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کو نہیں مٹا سکتی، کیونکہ یہ صرف کتاب کے اندر نہیں بلکہ کروڑوں مسلمانوں کے سینوں کے اندر محفوظ ہے۔ اور میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ ہم غیر مسلم کی توہین پر تو بات کرتے ہیں، لیکن کیا ہم لوگوں نے خود قرآن کو اہمیت دے کے سینے سے لگا رکھا ہے؟ وہ کافر جو اس قرآن کو مانتے ہی نہیں ہیں، ہم ان سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ قرآن کو اہمیت دیں۔ اگر یہ لوگ قرآن پاک کی بے حرمتی کرتے ہیں تو ہمیں احتجاجاً کرنا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم ترجمے کے ساتھ قرآن پاک کو مزید پڑھنا شروع کر دیتے اور اس کا مطلب بھی غیر مسلموں کو خود سے سمجھاتے۔ یہ چیز ان لوگوں کے لیے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ مثال کے طور پر 9/11 کے حملے کے بعد جب مسلمانوں کے خلاف کیمپنگ چلائی گئی تو کافی لوگوں نے کریوسٹی کے اندر مسلمانوں کی سب سے مقدس کتاب یعنی قرآن پاک کا مطالعہ کیا اور اس کو پڑھ کر سمجھنا شروع کیا تو اسلام کو قبول کر لیا۔ اب آپ مجھے بتائیں، ہم نے اسکول سے لے کر کالج تک تعلیم حاصل کی، لیکن اس دوران ہم نے قرآن پاک ایک بار بھی ترجمے سے پڑھنے کی کوشش کی؟ لیکن آپ ذرا یہ سوچیں کہ آپ کا کوئی دوست آپ کو میسج کرے اور اسے پتہ لگے کہ آپ نے وہ میسج ریسیو کر لیا ہے، لیکن کئی دن گزر جانے کے باوجود بھی آپ نے اس میسج کو نہیں پڑھا تو اسے کتنا برا لگے گا۔ مگر دنیا کا سب سے قیمتی پیغام قرآن پاک کی صورت کے اندر جو کہ اللہ نے انسانوں کے لیے نازل کیا، اس کو ہم نے سجا کر الماری میں رکھا ہوا ہے، کبھی بھی کھول کر پڑھنے کی زحمت نہیں کی۔ کیا یہ ہے اس پیغام کی عزت کرنا؟ تو آپ کس منہ سے کہتے ہیں کہ غیر مسلم قرآن کی عزت کریں؟ کیونکہ اس قرآن کو آپ نے خود اتنی عزت دی ہے کہ صرف بیٹی کی شادی کے وقت اس کے سر پر رکھ کر یا قسم کھانے کے لیے آپ اس کو الماری سے نکالتے ہیں۔ کیا قرآن پاک کی اس سے بڑی کوئی توہین ہو سکتی ہے؟ تو پھر گمراہی اور جہالت ہمارا مقدر کیوں نہ ہو؟ ایک برطانوی وزیر اعظم گلیڈسٹون نے کہا تھا کہ اگر مسلمانوں کو ختم کرنا ہے تو ان سے قرآن چھین لو، اور قرآن کو چھیننے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی زندگیوں سے قرآن پاک کے عمل اور اس کی عقیدت اور احترام کو ختم کرنا ہے۔ ورنہ آج یہ بتائیں کہ ایسا کون سا مسلمانوں کا گھر ہے جہاں قرآن پاک موجود نہ ہو؟ ہر سال لاکھوں لوگ قرآن پاک کو حفظ کر رہے ہیں، لیکن ان میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس کو پڑھ کر اس پر عمل بھی کیا؟ تو کیا وجہ ہے کہ ہم زمانے کے اندر ذلیل اور رسوا نہ ہوں؟ جواب انتہائی سادہ سا ہے کہ ہم حافظ قرآن تو ہیں لیکن ہم عامل قرآن نہیں ہیں، اور جبکہ اللہ نے یہ فرما دیا کہ اسی کتاب پہ عمل کرنے کی بدولت میں قوموں کو عروج اور عزت بخشوں گا، اور اس کو پیٹھ دکھانے والے یا بلا دینے والوں کو دنیا اور آخرت کے اندر صرف ذلت اور رسوائی ملے گی، تو ہم یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں جو کہ علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں
اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں ملوں گا آپ سے اسی طرح کی کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔